अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। जियो पॉलिटिक्स के ऊपर हम थोड़ा सा ओवरव्यू एक लेते हैं, बिकॉज़ जियो पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो दैट मीन्स कि हम कुछ ऐसे इवेंट्स की बात कर रहे हैं जो ग्लोबल नौयत के हैं और जिनके वाक़या पज़ीर होने से कुछ इतने बड़े बड़े चेंजेस, पूरे जो ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर इतने बड़े बड़े चेंजेस होने का इम्कान हो रहा है कि लाइक जो एक ऑर्डर चल रहा होता है ना, वर्ल्ड ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, उसको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे इतने बड़े स्टेप्स ही हो गए हैं। बज़ाहिर तो वो एक नॉर्मल सी न्यूज़ लग रही होती है आपको, और शायद आप उस पर इतना गौर ना करें या आप उसे भुला भी दें एक आध दिन बाद, लेकिन इन रियलिटी ये ऐसे स्टेप्स हैं, इकदाम हैं, ऐसे चेंजेस हैं जिनसे वाकई तौर पर ऐसा लगता है कि जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था शायद अब वो वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चल रहा। अभी आप देखें कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में रिप्रोचमेंट हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल गुजर गया होगा, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा तो गज़ा की वॉर को शुरू हो चुका है, और उससे कुछ महीने पहले ईरान और सऊदी अरब के बीच में रिप्रोचमेंट हुई थी। और उस रिप्रोचमेंट के बीच में किसका हाथ था? सबसे बड़ा हाथ जो कि बज़ाहिर दिखाई दे रहा था वो तो चाइना का ही था, लेकिन डेफिनेटली और भी रीजनल एंटिटीज़ ऐसी थी, स्पेशली पाकिस्तान को अगर हम ले लें तो हमारा ताल्लुक जो है ईरान के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बीइंग फर्स्ट डोर नेबर, और सऊदी अरब के साथ तो हमारा हिस्टोरिकली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है, रिलीजियसली एक बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है। तो वी कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द स्टेट्स हु वर वर्किंग डिप्लोमेटिकली अंडर द टेबल इन सीक्रेट कि ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं ना, सऊदी अरब और ईरान, इनके बीच में रिप्रोचमेंट हो जाए। और मैं आपको याद कराऊँ कि जब सऊदी अरब ने ऐलान किया था कि एक मुस्लिम नेटो फोर्स बनेगी, मुस्लिम एक जॉइंट मिलिट्री फोर्स बनेगी, जो कि जिसका उन्होंने जो पहला सरबरा जनरल राहील शरीफ को बनाया था, और अभी तक वही उस मुस्लिम फोर्स के जो है ना वो सरबरा हैं, और उस फोर्स के अंदर 30 से 40 मुस्लिम ममालिक उस वक्त शुरू में जो है ना वो उसके अंदर शामिल हो गए थे। तो जब वो जा रहे थे सऊदी अरब ये ओहदा संभालने के लिए, तभी उन्होंने ये ऐलान किया था कि यमन की जो वॉर है जो सऊदी अरब और यमन के बीच में लगी हुई है उसको मैं ख़त्म करवाऊँ। और डेफिनेटली यमन की वॉर को ख़त्म करवाने का एक ही तरीका था कि ईरान के साथ जो गलत फहमियाँ हैं और शिया जो पूरी एक आर्क बनी हुई है सऊदी अरब के इर्द गिर्द, उन सब के साथ जो डिफरेंसेस हैं, सऊदी अरब के खदशात हैं बहुत ज़्यादा, उनको ज़ाइल करवाया जाए और दोनों साइड्स को पैचअप करवाया जाए। तो ये एक बहुत ही, यानी आप समझ लें कि एक बड़ा नेटवर्किंग और एक बहुत बड़ा एक मूव थी, जिसकी बदौलत जो है ईरान और सऊदी अरब की रिप्रोचमेंट हो गई थी। और उसके बाद आपने फ़ौरन देखा कि गज़ा और इसराइल की जब वॉर शुरू हो गई तो उसके फ़ौरन बाद यानी सऊदी अरब और इजिप्ट और जॉर्डन और ये तमाम जो अरब स्टेट्स हैं, जो कि पहले समझा जाता है था कि वो एंटी ईरान है, और जितनी भी ईरानियन बैक मिलिशियाज इस पूरे रीजन में हैं वो उनके खिलाफ ही हमेशा बात करती है, और उनको अकिन टू टेररिस्ट ग्रुप्स वो करार देती रही। और OIC ने भी हिजबुल्ला और दीगर इस तरह की जमातों को जो है वो टेररिस्ट की लिस्ट में डाला हुआ था। तो लेकिन उन्होंने अपनी टेररिस्ट लिस्ट में से भी इनको निकाल दिया, और फिर पहले दिन से वो बिल्कुल हमास के जो हमले को यानी सपोर्ट करते रहे, उसके हक में बयान देते रहे, और आज तक जो है वो उसकी इस पूरी जंग में हमास और फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए। और उनका ये दावा है कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन के तहत फ़लस्तीन एक आज़ाद मुल्क नहीं बन जाता तब तक ये जंग जो है गालिबन जारी रहेगी, और इसराइल को इस दफ़ा एक मतलब डिसाइसिव किस्म की शिकस्त मिलेगी, जिसके बाद उसको घुटने टेकने पड़ेंगे और उसको वेस्ट बैंक और गज़ा को एक 1967 के बॉर्डर्स के मुताबिक जो है ना एक स्टेटहुड देनी पड़ेगी, तस्लीम करना पड़ेगा, और उनके मामलात से हमेशा के लिए खारिज होना पड़ेगा। क्या ऐसा मुमकिन है? ये तो आने वाला वक्त ही दिखाएगा। लेकिन एक और बड़ा स्टेप आप समझे कि ये एक बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है जो सामने आई है कि ईरान सेज दैट इट इज़ प्लानिंग टू होल्ड फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स विद सऊदी अरब इन द रेड सी। यानी रेड सी आपको पता है कितना बड़ा चोक पॉइंट है, और दुनिया की जो बहुत बड़ी जो ट्रेड की जो मकदार है वो रेड सी से ही होकर के गुजरती है। और आपने देखा कि जब से गज़ा इसराइल वॉर शुरू हुई है तो तब से यमन के जो अंसारुल्लाह हैं उन्होंने रेड सी के चोक पॉइंट पे बेशुमार यानी मुतवातिर हमले कर करके जो भी उनको मालूम होता था कि इसराइल बाउंड शिप यहाँ से गुजर रही है, जो इसराइल के साथ ट्रेड करने के लिए, इसराइल को कोई सामान पहुँचाने के लिए, या इसराइल को कोई जंगी असलहा पहुँचाने के लिए, यानी किसी भी नौयत की ऐसी शिप जो कि इसराइल की तरफ जा रही है, उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया। और मतलब टोटली एक तरह से रेड सी से आने वाली जो ट्रेड है जो कि इसराइल को जाकर के लगती है, उस सबको उन्होंने बंद कर दिया, और बहुत ज़्यादा नुकसान इससे पहुँचा, वर्ल्ड ट्रेड को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा, क्योंकि उसी खतरे से जो अंसारुल्लाह के हमले हैं उनके खतरे से बहुत सारी जो ऑयल टैंकर्स हैं वो यहाँ से गुजरने बंद हो गए, बिकॉज एक ऑयल टैंकर को अगर हिट कर दिया जाए तो उसको इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि वो इरिपेयरेबल डैमेज में वो चली जाती है वो कंपनी। तो इसलिए उन्होंने इस बात के ऊपर लाइक ज़्यादा पसंद किया कि हम यहाँ
یہاں سے جو ہمارا آئل اور ہم سب کچھ نکال کے لا رہے ہیں اس کو ہم اتنے لمبے راستے سے اتنے پورے افریقہ کے گرد سے گزرتے ہوئے کیپ آف گڈ ہوپ سے گزرتے ہوئے ہم پورا یہ سفر طے کرتے ہوئے اور میڈیٹرینین میں آ کر اور یورپ کے ممالک اور اسرائیل کو وہ تمام اشیاء مہیا کریں جو ٹریڈ ہم پہلے اس چھوٹے سے راستے سے کر رہے تھے ریڈ سی کے تھرو. اب جو یہاں پر اتنا یہ چوک پوائنٹ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ سی کے بارے میں نے شاید پہلے بھی پروگرام کیا جس میں نے بتایا کہ دنیا بھر کے جو بڑے بڑے پاورز ہیں انہوں نے ریڈ سی کے اور یہ جو افریقن کوسٹ ہے اس کے اوپر بیسز بنائے ہوئے ہیں, اور مزید بھی ان کی کوششیں ہر وقت ہمہ جاری رہتی ہیں. ٹرکی کی کوشش ہے, فرانس کی, یو ایس کی, جرمنی کی, ایران کی, مطلب تمام جو بڑے بڑے پاورز ہیں نا ان کی کوشش ہے, رشیا کی, چائنا کی, کہ وہ اس کوسٹ پہ افریقن کوسٹ میں کوئی نہ کوئی ملٹری بیس حاصل کر لے. تو یہ پہلے ہی آپ سمجھیں کہ یہ جو ریڈ سی کا جو یہ سی ہے, یہ چھوٹا سا پٹی ہے یہ سمندری, یہ اتنی بڑی چوک پوائنٹ ہے اور اس میں اتنا زیادہ ٹریفک ہے, اتنا زیادہ مطلب کانسنٹریٹڈ ہے یہاں پہ پاور کی کانسنٹریشن, یہاں پر ملٹریز کی کانسنٹریشن, یہاں پہ ٹریڈ کی کانسنٹریشن بہت زیادہ ہے. سو یہ اس کا جو امپورٹنس ہے نا وہ دنیا بھر کی ٹریڈ کے لیے اور ایون ملٹری پرپسز کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ جگہ بن گئی ہے. تو اب آپ سمجھیں کہ ایک طرف سے تو کوسٹ پوری کی پوری سعودی عرب کے پاس ہے اور یمن کے پاس ہے, اور دوسری طرف سے جو کوسٹ ہے اس میں ایجپٹ کے پاس بہت بڑا ٹکڑا, پھر سوڈان کے پاس, پھر یہ ایریٹریا اور جبوٹی اور یہ اس طرح کے کنٹریز, اور صومالیہ کے پاس یہ کوسٹ لائن ہے. اور صومالیہ کا آپ کو پتہ ہے کتنا ویک ہے اس وقت, انسٹیبل ہے. یہاں پر بھی یہ بڑے پاورفل ممالک کی کوشش ہے کہ وہ اپنے بیسز بنا لیں. جبوٹی میں ان کو بڑی امید ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہمیں بیس مل جائے گا, ایریٹریا میں ان کو امید ہوتی ہے کہ ایسا ہو جائے گا. سو یہ سب سلسلہ چل رہا ہے. تو اتنی یعنی ٹینس یہ ایک جگہ ہے, اور یہاں پر سعودی عرب نے کہہ دیا کہ ایران کی ملٹری شپس آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر ایک پوری ملٹری ڈرل کریں. تو آپ سوچیں کہ اگر ایران کی ملٹری کی جو نیوی کی جو شپس یہاں پر آ کر ڈرلنگ کر رہی ہوں گی, تو یہیں پہ کھڑے ہوئے بہت سارے جو ملٹری اور نیول بیسز ہیں جن میں فرانس کی بھی موجود ہیں, جرمنی کی موجود ہیں, یو ایس کے بڑے بڑے بیسز یہاں پر اسی بارڈر لائن پہ موجود ہیں. تو پھر ان سب کے دلوں پہ کیسے مونگ دلی جائے گی, اور اسرائیل کے اوپر کیا اس کا ہوگا اثر, کہ یہ جو سعودی عرب ہے جس کو ہم ہمیشہ آج تک بھی وہ اپنے میڈیا میں یہی پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے نا وہ یو ایس کا ایلائی ہے اور وہ اسرائیل سے بہت جلدی نارملائزیشن کرنے والا ہے. تو ان لوگوں کے جذبات اور اس کے اوپر کیا گزرے گی, جبکہ ایک تو یہ ریپروچمنٹ ان کی ہو گئی ہے ایران کے ساتھ, جو کہ اس سے پہلے ان کی بہت ہی دیری نا دشمن سمجھے جاتے تھے ایران اور سعودی عرب, اور ایک دوسرے کے فیئر میں رہتے تھے, ایک دوسرے کے خطرے میں رہتے تھے کہ یہ جو پارٹی ہے یہ مجھ پر اٹیک کر دے گی. تو اب یہ ریپروچمنٹ اور دوستی کی جو فضا ہے اس کے بعد ایران اور سعودی عرب کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک جوائنٹ ملٹری ڈرل کریں گے, اور بعید از امکان نہیں کہ اگر یہ ڈرل وقوع پذیر ہو جاتی ہے تو کچھ عرصے میں پرشین گلف کے اندر بھی جوائنٹ سعودی اور ایرانین ملٹری ڈرلز یہاں پہ بھی ہو رہی ہوں, کیونکہ یہاں پہ بھی ایک بہت بڑا کوسٹ لائن جو ہے پرشین گلف کا وہ سعودی عرب کو بلانگ کرتا ہے, اور اس کے علاوہ پھر یو اے کی اور عمان کی اور کویت اور عراق, ان سب کے پاس تھوڑی تھوڑی یہ کوسٹ لائن ہے پرشین گلف کی. سو دس از اے ویری, آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے جیو پالیٹکس کے اندر, کہ جو بہت یعنی آپ دہائیوں سے جو الائنس تھے وہ بریک ڈاؤن ہو گئی ہیں الائنسز, اور نئی الائنسز کریٹ ہو گئی ہیں, اور وہ بھی اس ریجن میں, مڈل ایسٹ کے ریجن میں, عرب ریجن میں جو ہمیشہ سے ڈیوائڈڈ رہا, اور یہ ایک ایسا ریجن ہے جہاں پر دنیا کا سب سے زیادہ آئل یہاں سے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے, اور یہ آئل کی جو ایکسٹریکشن بھی ہے اور آئل کی جو سیل ہے وہ ہمیشہ پیٹرو ڈالر ڈیل کی وجہ سے, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یو ایس کے انٹرسٹ کو اور ویسٹرن انٹرسٹ کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا, اور ان کی مرضی اور ان کے ساتھ کنسلٹیشن کے مطابق ان کے آئل کی پرائسز بھی ڈٹرمن ہوتی تھی, اور بڑا ان کے آپس میں ٹریڈز اور سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا. تو اب یہ پورا کا پورا کیمپ جو ہے وہ ایک چینج ہو گیا. کچھ عرصے پہلے ایک اور بہت بڑی چینج آئی تھی جب اوپیک جو کہ سعودی عرب جس کو لیڈ کرتا ہے, انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ایک اوپیک پلس بنا رہے ہیں, اور اس میں دنیا بھر کے اور آئل پروڈیوسنگ اسٹیٹس کو اکٹھا کیا گیا تھا, اور اس کی جو لیڈرشپ تھی وہ ایک ڈی فیکٹو جو ہے نا وہ رشیا کے پاس چلی گئی تھی. اور اب اوپیک اور اوپیک پلس مل کر کے اب کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مل کر کے آئل کی پرائسز ڈٹرمن کرتے ہیں, اور مل کر کے اس کے پرائس کیپنگ کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے مطلب وہ یہ پرائسز ڈٹرمن کرنے میں مڈل ایسٹ کے اور یہ جو اوپیک کے کنٹریز ہیں اور اوپیک پلس کے جو کنٹریز ہیں جن میں رشیا بھی ہے, برازیل بھی ہے, اور اس طرح کے ایران بھی اس میں, تو ان کی سب کے انٹرسٹ کا جو اور مفادات کا خیال رکھا جاتا ہے. سو یہ چیزیں جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہونا, پھر برکس کا قیام ہونا, پھر ایس سی او کا جو ہے وہ اتنا پذیرائی اس کو ملنی, یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف کب ایک مطلب ڈائریکشن آپ کو دکھا رہی ہیں کہ دنیا کی جو پالیٹکس ہے, جو جیو پالیٹکس ہے, وہ کس طرح سے موو کرتے ہوئے ایک کیمپ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دوسرے کیمپ کو جو ہے نا وہ بڑھاوا دیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور اسی کا یہ ایک بہت بڑا یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ ایران اور سعودی
سعودی عرب کی جو ریڈ سی کے اندر ملٹری ڈرلس ہیں یہ اس کا ایک بہت بڑا سائن ہوگا. اور ایک اور جگہ سے کریڈل نے بھی یہ بات کی کہ ایران اور سعودی عرب ان ٹاکس فار جوائنٹ نیول ڈرلس. یہ مطلب ایک مطلب پورے میڈیا میں آپ کو یہ اس طرح کی خبریں ملیں گی کہ یہ ایسا ہونے والا ہے. سعودی عرب یہ تہران ٹائمز ہیں جو کہ ایران کی نیوز پیپر ہے, انہوں نے بولا کہ سعودی عرب ریکویسٹ جوائنٹ نیول ایکسرسائز ود ایران ٹو امپروو ریجنل سیکورٹی. یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ سعودی عرب نے انہیں ریکویسٹ کیا کہ ہم مل کر کے جوائنٹ نیول ڈرلس کرتے ہیں تاکہ ریڈ سی کے اندر جو ہے نا وہ ایک امن کی فضا واپس آئے اور ایک مطلب لوگوں کا ٹرسٹ, بہت ساری جو ٹریڈ ہے جو کہ رکی ہوئی ہے صرف فیئر کی وجہ سے کہ انصار اللہ کی طرف سے کوئی اٹیک تو نہیں ہو جائے گا, یا غزہ اسرائیل کی طرف سے کوئی اٹیک تو نہیں ہو جائے گا, یا وہاں پر جو ایئر کرافٹ کیریئر یو ایس کے کھڑے ہوئے ان کی طرف سے کوئی اٹیک تو نہیں ہو جائے گا. تو اس سارے فیئر کو سبسیڈائز کرنے کے لیے ہم کیوں نہ ایک جوائنٹ نیول ایکسرسائزز کریں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایکسرسائزز ایک سمبولکلی تو ہوں گی, اور یہ بات تو یہ بتائیں گی کہ سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں کتنی اسٹرانگ ریپروچمنٹ ہو رہی ہے. لیکن آف کورس جب تک غزہ اسرائیل وار ختم نہیں ہوتی تو پھر اس چوک پوائنٹ کا دوبارہ سے نارمل طریقے سے جو ہے وہ ایکٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہی رہے گا, بیکاز جب تک غزہ اسرائیل وار ختم نہیں ہوگی تب تک انصار اللہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو کم نہیں کرے گا, اور نہ حزب اللہ کم کرے گی نہ انصار اللہ کرے گا. سو یہ ایک الگ پہلو ہے اس بات کا. اور اسی سے ریلیٹڈ کچھ اور خبریں ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ بات ہو رہی ہے کہ جیو پالیٹکس کس طرح موو کر رہی ہے, گلوبل چیس بورڈ کے اوپر چیزیں کیسے چینج ہو رہی ہیں, اور جو پہلے الائنسز سمجھی جاتی تھی وہ کس طرح سے بریک اپ ہو رہی ہیں اور کس طرح سے نئی الائنسز بن رہی ہیں. اب یہ خبر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ مجھے لگی کہ یو ایس نے امپوز کر دی مور ریسٹرکشنز کچھ فرمز کے اوپر, جس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ وہ ایران اور پاکستان کے اندر ویپن پروگرامز کو بڑھاوا دینے میں وہ فرمز جو ہے نا وہ کام کر رہی تھی. ان فرمز کے اوپر یو ایس کی طرف سے ریسٹرکشنز لگ گئی. 26 اینٹیز ہیں جو کہ پاکستان کے اندر بھی ہیں, چائنا کے اندر بھی ہیں اور یو اے ای کے اندر بھی ہیں, اور یہ سب جو اینٹیز ہیں یا فرمز ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں یہ سب کیا کام کر رہی تھی کہ یہ ایران اور پاکستان کو کچھ ایسے ویپنز کے پروگرامز کمپلیٹ کرنے میں مدد دے رہی تھی جس کے اندر ایسے اکوپمنٹس لگتے ہیں جو کہ یو ایس کے اندر بنتے ہیں, وہاں سے وہ اسمگل ہوئے یا وہاں سے وہ کسی اور ملک کو بیچے گئے اور وہاں سے اس ملک سے پھر یو اے ای نے کسی طرح سے حاصل کر کے اور پھر ایران اور پاکستان کو دے دیے. غالباً یہ اس کے بیک پہ اسٹوری ہے. اور یو ایس نے ان تمام اینٹیز کو مطلب ٹریک کر لیا ہے کہ یہ کون کون سی اینٹیز ہیں اور ان کے اوپر سینکشنز امپوز کر دیے, ریسٹرکشنز لگا دی ہیں کہ یہ جو فرمز ہیں اور یہ جو اینٹیز ہیں یہ اب ان کو یو ایس میڈ جو پرزے ہیں پرزہ جات ہیں وہ کوئی بھی نہیں فراہم کرے گا. یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یو ایس اسٹیٹ United States added more than 24 entities in trade blacklist on Monday, citing that alleged involvement in weapons and drone development programs in Iran and Pakistan and for aiding Russia's war efforts in Ukraine. یعنی وہ اینٹیز نہ صرف پاکستان اور ایران کو وہ ضروری اکوپمنٹ فراہم کر رہی ہیں جو کہ ان کے کچھ ویپنس میں لگنی ہے, کچھ ڈرون سسٹمز میں لگنی ہے, بلکہ وہی اینٹیز جو ہیں رشیا کو بھی ان کی وار ایفرٹس میں کچھ آسانیاں پرووائڈ کر رہی ہیں. اگر ایران کو کوئی چیز ملتی ہے ڈرونز بنانے کے لیے تو وہ ڈرونز اس نے رشیا کو ہی دینے, لیکن پاکستان کا نام بھی اس میں ساتھ ساتھ آنا, یہ وہی پاکستان ہے جو ہمیشہ جس کے ہمارے پولیٹیشنز ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے تو الائنس یو ایس کے ساتھ ہے, اور وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی ہم آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے آگے ہماری کشکول جو ہے وہ بچھائے رہتے ہیں اور ہم ان سے ہر وقت ان کو ایکسپلینیشنز دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اب ہم نے یہ کر دیا, اب ہمیں 2 بلین دے دو, اب ہم نے یہ کر دیا, اب ہمیں 3 بلین دے دو. تو یہ مطلب ہمارا پولیٹیکل فریم ورک میں اگر ہم دیکھیں نا تو ہم بالکل allied towards the United States لگتے ہیں, اور ہماری الائنس جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ورلڈ بینک کے ساتھ زیادہ لگتی ہے بنسبت اس کے کہ ہماری چائنا کے ساتھ زیادہ الائنس دکھائی دے. تو پولیٹیکل فرنٹ پر تو ہم اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں, لیکن کیا انڈر دا ٹیبل یا مطلب ورلڈ میڈیا کو بتائے بغیر کیا ہم ایسے کام کر رہے ہیں کہ ہم ایسی ویپنس اپنی بنا رہے ہیں جس میں ہم اپنی ڈرون ٹیکنالوجی کو بڑھا رہے ہیں, یا کچھ ایسی میزائل ٹیکنالوجیز ہم بڑھا رہے ہیں جس میں ہم یو ایس سے بننے والی جو ہے وہ اکوپمنٹس کے یا پرزے جات جو استعمال کریں تاکہ ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ لیول پر ہم اپنی ٹیکنالوجیز کو لے کر آ جائیں. تو کیا ایسا ہو رہا ہے؟ سو بہرحال 26 جو یہ جو اینٹیز ہیں پرائمریلی یہ بیسڈ ان پاکستان, چائنا اینڈ یو اے ای ہیں, اور انہوں نے ایکسپورٹ کنٹرول کے جو رولز یو ایس نے بنا رکھے ہیں ان رولز کو یہ
وائلٹ کریں, اور انہوں نے ویپن پروگرامس آف کنسرن جس کے اوپر US کو کنسرن ہے کہ یار یہ والا ویپن کوئی بھی ملک بنائے گا تو پھر اس کی کا نقصان جو ہے وہ ہیومینٹی کو بھی ہو سکتا ہے, US کو بھی ہو سکتا ہے, ویسٹرن الائز کو ہو سکتا ہے, تو وہ سب یعنی ایک بلینکٹ قسم کا وہ یہ رول ہے. یہ تو US ہی متعین کرے گا نا کہ کون سا جو ہے وہ کنسرن والا ویپن ہے اور کون سا کنسرن والا نہیں ہے, اور کون کر رہا ہے کنسرن ایکٹیویٹیز. تو یہ تو مطلب ایک بہت ہی پولیٹیکل قسم کی یہ بیان ہوتا ہے. بہرحال یہ انہوں نے یہ کر دیا. These entities have now been placed on the entity list restricting their access to US technologies and products without government approval. یعنی اگر US گورنمنٹ نے اپروو نہیں کیا تو وہ پرزا کسی بھی راستے سے چلتے ہوئے نہیں پہنچ سکتا پاکستان میں یا UAE میں یا چائنا میں یا ایران میں. سو یہ بات US کہہ چکا ہے اور سینکشنز لگا چکا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بات ضرور ریمائنڈ کروا دوں کہ US کے جو سینکشنز ہیں وہ لگا تو دیے جاتے ہیں, لیکن جو جتنے ممالک ہیں جن کے اوپر یہ سینکشنز لگتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی راستے, الٹرنیٹ روٹس اور الٹرنیٹ مینس جو ہے وہ نکال ہی لیتے ہیں اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے. اور عمومی طور پہ ویسٹرن جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو US کے جو سینکشنز ہیں نا وہ عموماً US اور ویسٹرن الائز کو جو ان کے ہیں بیک فائر کرتے ہیں اور ان کو فائدہ کم پہنچاتے ہیں, نقصان زیادہ پہنچا دیتے ہیں. سو بہرحال اس خبر سے اتنا تو آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے نا کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ کبھی بھی US کی گڈ بکس پہ نہیں رہا. 2 دہائیاں گزری ہیں جن میں وہ افغانستان میں آکیوپائی کر کے طالبان سے جنگ کر رہے تھے, تو وہ مستقل ان کی طرف سے یہی بیان آتا تھا کہ پاکستان ہیز ٹو ڈو مور, پاکستان ہیز ٹو ڈو مور. وہ کبھی بھی سیٹسفائڈ نہیں ہوتے تھے پاکستان سے, اور وہ آلدو کہ ان کی باہمی لائک خیر سگالی کی باتیں بھی وہ کرتے ہی رہتے تھے, لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا پاکستان کو ہمیشہ اٹیک کرتے رہتے تھے کہ تم لوگ طالبان کا ساتھ دے رہے ہو اور ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہو. اور انڈیا کے ساتھ مل کر بھی ان کی جو بہت یعنی الائنس جو ہے مضبوط سے مضبوط کیوں ہوتی چلی گئی, کیونکہ پاکستان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں, طالبان کو ہیلپ کرنا, طالبان کے ساتھ اسٹرانگلی کھڑے ہو جانا, اس کی وجہ سے نہ ہی US نہ ہی نیٹو اور نہ ہی انڈیا پیر جما سکا ہے افغانستان کے اندر. ظاہر ہے اس میں 90% تو افغان طالبان کی اپنی ایکٹیویٹی ہے, ان کی اپنی کوشش, اپنی قربانیاں ہیں, لیکن پاکستان بھی بینگ اے فرسٹ ڈور نیبر اور بینگ کہ یہ گلوبل ولیج ہے اور اس میں کوئی بھی ملک جو ہے آئسولیشن میں کچھ بھی کر نہیں پاتا, اس کو اپنے الائز کی, اس کے اپنی مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے ہر صورت حال میں. تو یہ رول تھا پاکستان کا اس پچھلی جنگ میں. تو بہرحال اس طرح کی نیوز سے اور جو FAFT میں پاکستان کو ڈال دینا, گرے لسٹ میں پاکستان کو ڈال دینا, پھر ان کو ایک ڈیفالٹ کے اسٹیٹس میں شو کرنا, یہ ساری سائنس اسی بات کے ہیں کہ US اور IMF اور جو نیٹو ہے اور جو ورلڈ بینک ہے, یہ سب پاکستان کو ایک بیڈ آئی سے دیکھتے ہیں اور ان کی گڈ بکس میں کبھی بھی پاکستان نہیں رہا. لیکن مجبور کیا جاتا ہے, پریشر ڈالا جاتا ہے, پولیٹیکل پریشر ڈالا جاتا ہے کہ نہیں آپ بھیک مانگتے ہوئے ہمارے اداروں کے پاس ہی آؤ گے. سو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ خبر مجھے لگ رہی ہے, بیکاز میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ انڈیا کا جو رول ہے ہمارے پورے ریجن میں وہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ مطلب اس کا جو لینڈ ایریا ہے انڈیا کا وہ بہت بڑا ہے. اگر آپ ایشیا میں دیکھیں تو بہت بڑے بڑے کنٹریز ہیں جن میں رشیا کو بہت بڑا لینڈ ماس ہے لیکن اس کی پاپولیشن کم ہے. پھر نمبر 2 پہ چائنا کے پاس بہت بڑا لینڈ ماس ہے اور اس کی پاپولیشن بھی 1 بلین سے ابو ہے. اور اس کے بعد انڈیا کا بھی ایک بہت بڑا لینڈ ماس ہے اور اس کی پاپولیشن بھی 1 بلین سے ابو ہے. بلکہ پچھلے کچھ سالوں میں یہ رپورٹس ہیں کہ انڈیا کی پاپولیشن چائنا کی پاپولیشن سے بھی بڑھ گئی ہے. سو ڈیفینیٹلی اکنامک طور پہ اگر دیکھیں وہ بھی اس کی بڑی امپورٹنس ہے. اسٹریٹجیکلی جیو اسٹریٹجک پوزیشننگ دیکھیں وہ بھی اس کی بہت بڑی ہے. کوسٹ لائن اگر آپ انڈیا کی دیکھیں تو وہ بھی ایک بہت ہی طویل کوسٹ لائن ہے انڈیا کے پاس, جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ اکنامک جو ہے نا وہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. اور لیکن انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ ایک آڈ مین آؤٹ کی طرح سے بہیو کرتا ہے کیونکہ وہ چائنا سے جھگڑے کرتا ہے, رشیا کے ساتھ اس نے دوریاں اختیار کر لی ہیں اور مطلب پاکستان کے ساتھ تو اس کا دشمنی ہے ہی. اس کے اپنے جو دیگر نیبرہڈ کنٹریز ہیں وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمارے اوپر بگ برادر پالیسیز جو ہے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو انڈیا کا جو آئسولیشنسٹ قسم کا بیہیویئر ہے وہ اس کو بہت جو ہے نا وہ نقصان پہنچا رہا ہے اپنی ریجن کے اندر انٹیگریٹ ہونے میں. لیکن چائنا کا اور رشیا کا ڈے 1 سے یہ ایک آپ سمجھ لیں ان کی اسٹریٹجک پالیسی جو ہے نا اس کے اندر یہ بات انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ انڈیا کو ہم نے اپنے ہر پلیٹ فارم میں رکھنا ہے, اس کو دعوت دینی ہے, اس کو شامل کرنا ہے, اپنے ساتھ ٹریڈ میں اس کو شامل کرنا ہے اور ہم نے اس بات سے یعنی اس کو دور رکھنا ہے حتی الامکان کہ وہ US کے ساتھ اور ویسٹ کے ساتھ الائنس کرے. لیکن اب فی الحال تو وہ اس بات پہ کامیاب نہیں ہوئی بیکاز انڈیا کی جو بھرپور الائنس ہے نا, ملٹری کہہ لیں, اسٹریٹجک کہہ لیں, اکنامک کہہ لیں, وہ ساری کی ساری US کے ساتھ ہے اور دیگر ویسٹرن الائز کے ساتھ ہے. سو اسی سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو ڈان نے یہ جو نیوز شیئر کی ہے کہ بیکاز میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ
ब्रिक्स की जो समिट मीटिंग है इस वक्त वो रशिया के जो शहर है कजान वहाँ पर होल्ड हो रही है। मैं आपको दिखा दूँ कि ये रशिया है और रशिया के अंदर ये उसका एक शहर है कजान। यहाँ पर 2-3 दिन की एक शॉर्ट ब्रिक्स की समिट होल्ड हो रही है जहाँ पर जो ब्रिक्स के जो चाइना का जी जिनपिंग भी आए हुए हैं और आपको मालूम है इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वो भी आए हुए हैं। और ब्रिक्स की इस मीटिंग में ये भी खबर सामने आ गई है कि मोदी और जी जिनपिंग की आपसी बायलैटरल मुलाकात भी होने को जा रही है। लेकिन उस खबर से पहले ये बात कि इंडिया क्लेम्स रीचिंग पैक विद चाइना टू रिजॉल्व बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। आपको पता है 2020 से लद्दाख में जो इनकी कॉन्फ्रंटेशन हुई थी उसके बाद से यही मालूम हुआ था कि चाइनीज़ जो इंकर्जन है वो कई हज़ार किलोमीटर लद्दाख के अंदर वो आ चुकी है और चाइना ने बहुत बड़ा एक एरिया जो है वो कश्मीर का या लद्दाख का जो है ना वो उसके ऊपर वो काबिज हो चुका है। और तब से अब तक जो है ना बेशुमार इनके बीच में मिलिट्री जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मीटिंग्स होती रही हैं, चीफ्स की मीटिंग्स होती रही हैं और कोशिश होती रही कि स्टेटस को पे वापस चले जाए। इंडिया बार बार ये कहता रहे कि जो 2020 के इस कॉन्फ्लिक्ट या इस चपकलिश से पहले जहाँ जहाँ पर थी चाइना की फोर्सेस और इंडिया की वहाँ वहाँ वापस चले जाते, लेकिन चाइना इस बात पे कभी भी उसने अपनी रजामंदी का इजहार नहीं किया और 2 से 4 साल हो गए बल्कि कि ये नया स्टेटस को जो है ना उसके ऊपर चाइना कायम है। लेकिन अब जो ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो इसी खबर में आपको बताती हूँ कि जयशंकर ने ये बात जो स्टेटमेंट जारी की है कि बीजिंग की जो अथॉरिटीज़ हैं उसने बोला कि वी रीच एन एग्रीमेंट ऑन पेट्रोलिंग एंड दैट वी हैव गॉन बैक टू वेयर द सिचुएशन वाज इन 2020 एंड वी कैन से दैट डिसएंगेजमेंट प्रोसेस विद चाइना हैज़ बीन कंप्लीटेड। यानी जयशंकर ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया कि ये ब्रिक्स के अंदर जी जिनपिंग और मोदी की मीटिंग होने से पहले पहले हमारी जो है वो आपस में ये लाइक एग्रीमेंट हो गई है कि हम 2020 के जो लाइंस थी जहाँ जहाँ हमारी फोर्सेस थी हम वापस वहाँ चले जाते हैं। यानी कि चाइना सारी जगह को खाली करके हज़ारों किलोमीटर वापस अपनी पुरानी बेसिस पे चला जाएगा। ये बात कह दी है जयशंकर ने। और लेकिन बीजिंग की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसको इमीडिएटली कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, उन्होंने येस नहीं कहा। यानी जयशंकर ने ये बयान किसी चाइनीज़ ऑफिशियल है उसके साथ खड़े होकर ये बयान नहीं दिया बल्कि उसने अकेले में ये बयान दिया है कि ऐसा हमारी आपस में एग्रीमेंट हो गई। और इसी के बाद ये जो खबर है कि पीएम मोदी एंड चाइना जी जिनपिंग टू होल्ड बायलैटरल आफ्टर 5 years एट ब्रिक्स, और ये बात उसी के बाद आई है। और जयशंकर ने भी यही बात की है क्योंकि कि हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हो गई है तभी जो है मोदी और जी की आपस में बायलैटरल मुलाकात होने लगी। और ये पहली दफ़ा 5 साल के बाद ये दोनों किसी एक टेबल पर बैठ कर कोई बात कर रहे होंगे, वरना बहुत सारे समिट्स ऐसे हुए हैं जहाँ पर ये दोनों मौजूद होते थे लेकिन उन्होंने कभी भी आपस में मुलाकात नहीं की है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि चाइना जो है वो अपनी और रशिया अपनी इस पॉलिसी में कामयाब हो जाए कि वो इंडिया को जो है यूएस की अलायंस और स्ट्रेटेजिक जो मिलिट्री अलायंस है उससे तोड़ करके अपने साथ मिला लेंगे? तो इसके इम्कानात बहुत यानी मकदूर से रहते हैं, लेकिन अगर इतना बड़ा काम ये लोग कर लेते हैं तो फिर उससे क्या होगा कि उससे यूएस की जो पावर है स्पेशली ये जो एशियन रीजन के अंदर वो बहुत ही उसको डैमेज होगा। स्पेशली आपको पता है जो इंडो पैसिफिक जो उनकी पॉलिसी है जिसमें वो ये कहते हैं कि जो पैसिफिक के जो वेस्टर्न पावर्स हैं और इंडिया मिलकर जो है वो एक बहुत बड़ा मतलब मिलिट्री अलायंस बनाता है। और क्वाड में भी इंडिया को रखा हुआ है उन्होंने, और क्वाड और जापान, और क्वाड के अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और यूएस जो वो मिल करके चाइना के खिलाफ बहुत बड़े बड़े बयान देते रहे हैं, उसको डाउन करने के, उसको इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाने के बयान देते रहे। दैट मीन्स अगर इंडिया जो है वो यूएस की झोली में से निकल करके रशिया और चाइना की झोली में आ जाता है तो फिर मतलब जो एक जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है जिसको अभी वो कायम रखना चाह रहे हैं यूएस और वेस्टर्न एलाइज कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ करें कि चाइना और रशिया को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएं कि वो दोबारा से बैक टू स्क्वायर वन चले जाएं, जीरो पे चले जाएं और हम फिर से ग्लोबल सुपर डोमिनेंस हमें मिल जाए। तो उसको बहुत बड़ा डायरेक्ट धचका लगेगा अगर इंडिया जो है ना वो अलायंस अपनी वहाँ से तोड़ करके यहाँ पर ले आए। और आप ये समझ लें कि इंडिया अगर ऐसा करता है तो ये उसके पास इतना बड़ा पावर है, आप समझ लें अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से, अपनी इस बीइंग समथिंग कंट्री बिटवीन द टू बिग कैंप्स ऑफ द वर्ल्ड कि वो उधर चला जाए या इधर चला जाए, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है पूरे जियो पोलिटिकल चेस बोर्ड के ऊपर। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी और मैंने सोचा कि आपको अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगी जियो पॉलिटिक्स किस तरह मूव कर रही है और ग्लोबल चेस बोर्ड पर चीज़ें कैसे चल रही हैं।